میں کہتا ہے لاہور کراچی کی مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہنو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھے کپڑے پہنو، بدبودار نہ ہو، صاف ستھرے ہو کر جاؤ۔ اور جب ادھر بلاتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الحاج افضل، یا رسول اللہ سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ الشیخ الطفل، جس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں اور جوئیں اس کے سر سے گر رہی ہوں۔ جوں مارنے کا بھی حکم نہیں، اگر جوئیں پڑ جائیں تو جوئیں مارنے کا حکم نہیں۔ اب ہمارا احرام تو ہوتا ہے 2 دن کا، وہ جو لوگ احرام باندھتے تھے اور پھر پیدل چل کے آتے تھے تو 2 ہفتے کا احرام ہوتا تھا، بڑے بڑے بال ہوتے تھے، مٹی گرد و غبار، جوئیں جنم لیتی تھیں، تو مارنا نہیں ہے، بارش برداشت کرو۔ شیخ الطفل جو بالکل دیوانہ ہو، مستانہ ہو، مجنونانہ ہو، وہ سب سے بہترین حاجی۔ کیوں کہ اس میں عاشقی کا رنگ زیادہ ہے، اس میں دیوانگی کا رنگ زیادہ ہے۔ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ابا الحب ان یخفى فکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنہ۔ محبت سے بہت اپنے آپ کو بچایا اور محبت نے خیمے گاڑ ہی دیے تو دل پہ قبضہ جما ہی لیا، اور مجھے کسی کا دیوانہ بنا ہی دیا، نہ مجھے اپنا چھوڑا نہ کسی اور کا چھوڑا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ 7 طواف کر رہے تھے، انہیں جب یہ شعر سنے تو انہوں نے کہا لڑکی تو بہت بے ادب ہے، بیت اللہ میں ایسے شعر پڑھتی ہے۔ تو اس نے پھر شعر پڑھا لولا التقى لم اهجر عن طيب الوصل۔ جنید غلط نہ سمجھ میری بات کو، رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کے طواف عشق ہی کرواتا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا میں کس کے عشق میں کہہ رہی ہوں۔ تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا ٹھٹ کے سنبھلے کہ یہ لڑکی تو کچھ اور ہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا بیت اللہ کا۔ تو وہ ہنسنے لگی اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی یا اللہ تیرے بھی بندے کیسے دیوانے ہیں، تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے، تیری بجائے پتھروں کا طواف کرتے۔ تو جنید فرماتے ہیں میں غش کھا کے گر گیا اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس مقام کی بچی تھی، میں اس کو غلط سمجھا تھا۔ تو حج کا سفر اصل تو اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر۔ اب یہ حج ٹور والوں نے سہولتیں دینے کے چکر میں سارا حج لڑائی بنا دی، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں دیا گیا، ہمیں وہ نہیں دیا گیا۔ وہ اصل جو تصور تھا وہ ختم ہی ہوتے رہے۔ کھانا ایسا تھا، بس ایسی خراب تھی، جگہ اتنی تنگ تھی، ہوٹل اچھا نہیں تھا۔ تو جس رب نے بلایا تھا کہ آ تیرا میرا کچھ تعلق ہو جائے، وہ تو محوی ہو گیا، بلبل نہیں ہو گیا۔ تو بھائیو کل ہماری اللہ کے دربار میں پیشی، بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا کل اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرفہ کے دن میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، ہم اتنے کر سکتے، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنے کوئی کر سکتے، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا، ٹائم اربوں سال پہلے ٹائم شروع ہوا، اس دن سے آج تک جتنے دن رات بنے ہیں اس کے برابر گناہ لے کر آؤ، اس سارے کے مجموعے کے برابر گناہ لے کر آؤ۔ آج میں معاف کرنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں، تمہارے 2 بول کا منتظر ہوں گا کہ تم کو یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں۔ تو اللہ کا دوسرا مطالبہ ہے گناہ چھوڑ دو،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرشتہ بن جائے گا، اس سے پھر بھی ہو جائے گا۔ نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کر کے پچھتاتا ہے، روتا ہے، اور عادی نافرمان سے بھی گناہ ہوتا ہے، وہ اکڑتا ہے، دلیر ہوتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو، نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو۔ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بات نہ کرو، ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ وہ فرشتے نہیں، انسان تھے، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی خطاؤں پہ گفتگو نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں پکڑ لے گا۔ نیک لوگوں کی تو نیک لوگوں کی بات ہے، بدکار کی کمی کو دیکھ کر بھی اسے حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، کب بخشا جائے۔ یہی جنید جمشید کو ایک دفعہ مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا، میں اس کو جانتا نہیں تھا، تو وہ ٹی وی پر یہ آ رہا تھا اور یہ ناچ رہا تھا، تو اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں، تو میرے دل میں ہے کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یہ میرے دل میں ہے کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سال میرا اس کا ٹاکرا کروا دیا۔ بدگمانی تو حرام ہے، اور کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھنا حرام ہے۔ پتہ نہیں کب توبہ کرے، نہیں توبہ کرتا، پتہ نہیں کون سی بات اللہ پسند کر کے اس کی بخشش کر دے، میں پکڑا جاؤں کہ تو میرے بندے کو حقیر کیوں سمجھتا تھا۔ تو دوسرا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، گناہ چھوڑو، ہو جائے گا توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو، توبہ کی کوئی حد نہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ، کوئی گناہ گار نہ ہو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے گا، اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے آنسو بہائے گی کہ یا اللہ معافی دے، پھر اللہ ان کو خوش ہو کے معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند۔ تو یہ دوسرا مطالبہ ہے، گناہ نہیں، ہو جائے معاف، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ ولا جدال، ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا۔ ساری زندگی کے لیے دستبردار ہونا سیکھو، اور اللہ کے خزانوں میں جمع کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق، میرے بندے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کرا دے، میرا بینک نہ ڈوبتا ہے، دنیا کے بینک تو ڈوب جاتے، میرا بینک نہ لٹتا ہے، دنیا کے بینکوں پہ تو ڈاکے پڑتے، میرا بینک نہ جلتا ہے، دنیا کے بینکوں میں تو آگ بھی لگ جاتی۔ اوفی کہو احوج ما تکون الیہ، جس دن تو سب سے زیادہ محتاج ہوگا میں تیرا سرمایہ کروڑوں گنا زیادہ کر کے تجھے واپس کر دوں۔ جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، سہ جانا ہے، پی جانا ہے۔ یہ تین مطالبے ہیں اللہ کے۔ ایک خوشخبری ہے چپ رہ جانے والی کی، اپنا حق چھوڑ دینے والی کی۔ آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تم کیا کرو گے؟ تو نے ایسے کہا یا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ تم صبر کرنا اور حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا، میں ساری کمیاں تمہیں اللہ سے پوری کروا کے دے دوں، سارے حق میں دلوا دوں۔ خوشخبری صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے،
ہر اس بندے بندی کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مطالبہ ہے احرام کے دوران، اور اس کو پیش کیا گیا ہے موت تک، کہ موت تک یہ زندگی اپناؤ۔ تو بھائی سارے ہم اس کی نیت کریں، نیت کر دیں سارے بھائی۔ عرفات میں جو جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مطالبہ ہے۔ کل جو عرفات کی حاضری ہے، جیسے شادی کا دن ہوتا ہے تو اس سے ایک دو دن پہلے وہ لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور سارے گھر کو سجایا جاتا ہے، ایسی جب عرفات کا دن آتا ہے تو آسمانوں پہ بھی چراغاں ہو جاتے ہیں اور سارے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، اور شیطان کا سب سے زیادہ بھاری دن 9 تاریخ کا۔ تو 9 تاریخ کا ایک مطالبہ ہے۔ عرفہ پہچان کو کہتے ہیں، پہچان کیا؟ پہچان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے اتار کے سری لنکا پہنچایا اور حوا کو شام میں پہنچایا۔ جیسے مردوں میں یوسف علیہ السلام سب سے حسین ہے، عورتوں میں حوا اللہ نے سب سے حسین بنا۔ ان جیسا حسن دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملا قیامت تک۔ 40 سال میاں بیوی چلتے رہے روتے رہے، چلتے رہے روتے رہے۔ 40 برس کے بعد چلتے چلتے جبل رحمت کے قریب ایک طرف سے آدم علیہ السلام چل کے آ رہے تھے اور دوسری طرف سے اماں جان چل کے آ رہی تھیں، اور دونوں کا ٹاکرا اور آمنا سامنا عرب اس میدان میں ہوا، پہچان کا میدان، عرفہ، عرفات، پہچاننے کا میدان۔ دونوں اماں ابا نے یہاں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی اور دعا کی اور روئے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو عرفات میں جانے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم جتنے مرد عورت جا رہے ہیں ہم وہاں جا کے توبہ کریں۔ توبہ ایک ہے معافی مانگنا، ایک ہے توبہ کرنا۔ معافی مانگنا تو یہ ہے کہ یا اللہ میرے پچھلے معاف کر دے، اور توبہ یہ ہے کہ یا اللہ آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا، آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ایسی جاویدہ ہے، پچھلے معاف کرا کے آ جاویدہ پھر شروع ہو جاویدہ ہے۔ تو یہ معافی مانگنے والا طبقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، توبہ کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو ہم نے توبہ کرنے جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا اونچا عمل ہے توبہ۔ تو وسعت رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا۔ قارون کو جب زمین میں دھنسایا جا رہا تھا، سورہ قصص میں 2 رکوع اس کے اللہ نے اتارے ہیں اس کی مذمت اور برائی میں، اور وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے لگا مجھے معافی دے دو، مجھے معافی دے دو، مجھے معافی دے دو، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے زمین کو اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا۔ لو استغاثنی لأغاث۔ قارون کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا۔
تو ہم تو اللہ کے نبی کے امت ہی ہیں، ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی کروڑوں دعائیں ہیں اور آپ کا بہت بڑا آسرا ہے۔ تو بھائی سارے مردوں سے، عورتوں سے، بھائی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، زندگی اس کی بڑی غلط تھی، تو اس کو شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ شہر سے نکلنا ایک قسم کی موت ہوتی تھی اگر قطع تعلق ہو کہ اسباب زندگی باہر تھے ہی نہیں، تو کچھ عرصہ تو وہ جیا، پھر جب اسباب زندگی ختم ہوئے تو بھوک نے ڈیرا ڈالا، فاقوں نے گرا دیا اور بیماری نے گھیرا، موت سر پہ آن کھڑی۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی میرا مددگار ہو، کوئی میرا بچانے والا ہو، لیکن سارا شہر ہی اس کے خلاف تھا۔ پھر اس نے ایسے آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے وہ بڑا نہیں بن جاتا، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے تو بڑا غفور رحیم۔ موت کے وقت کی تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جو چاہے کر دے۔ جب وہ مرا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو، جو اس میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، جو اس کے کفن دفن میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان آوارہ گرد، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اس کو تو ہم نے شہر بدر کیا تھا اس کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ اتنا مقرب کیسے بن گیا کہ اس کے کفن دفن میں شریک ہوں تو بخشے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس درد سے اس نے مجھے پکارا، میری عزت کی قسم، اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل ساری دنیا کو معاف کر دیتا، اس نے صرف اپنی بخشش مانگی، میں نے معاف کر دیا۔ تو بھائی سب سے گزارش ہے کہ حج کی بہت بڑی چیز ہے اور حج کا بہت سر فہرست مطالبہ ہے کہ ہم عرفہ میں توبہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سارا مجمع توبہ کی نیت کرے۔ توبہ کیا ہے؟ جو پچھلے گناہ کیے یا اللہ وہ معاف کر دے، جو آئندہ زندگی اس میں نہیں کروں گا، سب معاف ہوگا۔ ہاں کسی کا حق دبایا ہوا ہے، وہ گناہ معاف ہو گیا، حق معاف نہیں ہوا، وہ واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہادت ہر گناہ دھو دیتی، لیکن اگر شہید بھی کسی کا حق مار کے مرا ہوگا تو اللہ اسے قیامت کے دن بولے، شہید نبیوں کے بعد ان کے درجے ہیں شہید۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا حق ادا کرو جو تو نے دبایا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ وہ تو لاہور میں تھا، کراچی میں تھا، پشاور میں تھا، پنڈی میں تھا، یہاں تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ منگوا لیا ہے، ادا کرو۔